السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد عمران علی اور میرے ساتھ ہیں ساجد نسیم بٹ صاحب۔ دوستو آج اس ٹاپک کو لے کے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور آج ایک ایسا واقعہ ہم نے دیکھا، ایک ایسا سین ہم نے دیکھا، اس کے بعد ہم نے سوچا کہ اس ویڈیو کو بنایا جائے، آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے اور آپ کی رائے بھی لی جائے۔ دوستو جیسے ہی جنگ کے حالات پیدا ہوئے ہیں، جنگ کی خبریں آ رہی ہیں، جنگ چل رہی ہے، اس کے بعد سے پاکستان کے اندر پیٹرول کرائسس کی خبریں جو ہیں وہ بہت زیادہ وائرل ہونا شروع ہو گئی، عام ہونا شروع ہو گئی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جیسے پیٹرول ہے وہ مہنگا ہو رہا ہے جی۔ تو بٹ صاحب جو کل آپ نے سین دیکھا جی رات 12 بجے سے پہلے، ذرا اس پہ بتائیے اور آپ کی کیا رائے ہے اس سین کو لے کے؟ جب ہم اپنے کام سے جا رہے تھے تو راستے میں ہم نے دیکھا بڑی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، تو ہم نے کہا یار یہ لائنیں کس چیز کی لگی ہوئی ہیں؟ اور پتہ لگا یہ تو پیٹرول کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ 12 بجے کے بعد پیٹرول جو ہے نا وہ بڑھ جائے گا، تو لوگوں نے جناب دھڑا دھڑ پیٹرول جو ہے نا وہ اپنی ٹینکیاں فل کروانی شروع کر دیں۔ چلو دنیا جہاں میں کرائسس آتے ہیں، مشکلیں پریشانی آتی ہیں، شارٹیج بھی ہوتی ہے، لیکن ہر آدمی کو، ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق چیز خریدے۔ اگر آپ ذخیرہ اندوزی کر لیں گے تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ایک کا حق نہ دوسرے کا حق مارا جاتا ہے۔ اور جس لوگوں نے بھی تقریباً 1 لیٹر پیٹرول ڈلواتے ہیں روزانہ ڈیلی، اس نے بھی کہا بھائی نا ٹینکی فل کر دیو۔ گڈی والا ہے، انہوں نے بھی کہا بھائی ٹینکی فل کر دیو۔ جب ٹینکی فل کر دیں گے اس کا پیٹرول کا کرائسس ہو جائے گا۔ حالانکہ ہمارے پاس پیٹرول تقریباً حکومت پاکستان کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 20-25 دن کا پیٹرول ہے، اور ادھر سے انہوں نے پاکستان اور چائنا روس کے جو شپ ہیں نا پیٹرول کے، انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ آپ اپنا عام ذرائع ہم سے آپ گزر سکتے ہیں۔ یعنی کہ وہ جو انہوں نے پیٹرول جو جہاز روکے ہوئے تھے نا ایران نے، انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ پاکستان، چائنا اور روس اپنے جہاز پیٹرول کے لے جا سکتا ہے۔ یہ جو آپ ابھی خبر دے رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں، اتھینٹک بات ہے؟ آپ یا سوشل میڈیا پہ پڑھی ہے یا آپ نے کسی نیوز چینل پہ دیکھی ہے؟ کیونکہ بٹ صاحب عموماً ہوتا ہی ہے جو ایسی خبریں آتی ہیں نا، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ حکومت پاکستان کہہ رہی کہ ہمارے پاس جو 25 دن کا پیٹرول ہے وہ ہے، اور وہ روس نے کس نے کہہ دیے، جس نے بولا، ایران نے کہا کہ وہ آپ جا سکتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں، وہ راستہ یوز کر سکتے ہیں پیٹرول کا۔ اچھا بٹ صاحب دیکھیں، 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ جو آپ جتنی انفارمیشن دے رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی اتھینٹک نیوز چینل کے اوپر دیکھی ہے یا گورنمنٹ نے کہیں اناؤنس کیا ہے پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر یہ سوشل میڈیا کی خبر ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے چینل کے اوپر ایسی کسی خبر کو شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ وزیر پیٹرولیم جو ہے نا، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس تقریباً اسٹاک موجود ہے۔ اس طرح کی جو آپ پینک پھیلا رہے ہیں نا، یہ نہ پھیلائیں۔ ٹھیک ہے، ہم یہ جو پینک پھیلا رہے ہیں، اچھا وزیر پیٹرولیم نے یہ بات بولی ہے، اگر آپ نے کہیں پڑھی ہے، دیکھی ہے یا ان کے منہ سے سنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا بٹ صاحب یہ جو رات ہم گلشن راوی کے قریب گزر رہے تھے، آئی تھنک 12 بجے سے پہلے 11:30 بجے کا ٹائم تھا، اس وقت جو خبریں تھیں وہ گرما گرم ہو گئی تھیں کہ جی پیٹرول مہنگا ہونے جا رہا ہے، کافی مہنگا ہو جائے گا پیٹرول، اس کے بعد پیٹرول ملے گا نہیں۔ تو اس کے بعد دوستو اس پورے روڈ کے اوپر 3-4 پیٹرول پمپ ہمارے راستے میں آئے، اور ہم نے جو وہاں پہ لوگوں کی لائنیں دیکھی، گاڑیوں کی لائنیں دیکھی، بٹ صاحب دیکھا آپ نے وہ منظر، 2-2 کلومیٹر لمبی لائنیں تھی دوستو، اس میں گاڑیاں بھی تھیں، موٹر سائیکلیں بھی تھیں۔ مطلب آئی ڈونٹ نو، مطلب یہ کیا ایک سسٹم ہے، یہ کیا سٹائل ہے، یا یہ کیا سائیکی ہے کہ مطلب کتنا مہنگا ہو گیا، 50 روپے 55 روپے مہنگا ہو گیا۔ بٹ صاحب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ٹھیک ہے مہنگائی ہوئی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اتنی لمبی لائنیں لگا کے مطلب پرابلم کریٹ کرنا، ایک پینک کریٹ کرنا، بٹ اس کا کوئی فائدہ ہے؟ اور اس کا اگر فائدہ ہے تو وہ کتنا فائدہ ہے، اور اس کا نقصان جو ہے وہ کتنا نقصان ہے، وہ تو بتائیے۔ یہ دیکھیں نا، کئی لوگوں نے ہسپتال جانا ہے یا کسی ایمرجنسی کام جا رہے ہیں تو وہ رکے ہوئے ہیں، وہ پیٹرول کی وجہ سے۔ دیکھنے پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا، 50 روپے مہنگا ہو گیا ہے۔ آپ نے 2 لیٹر ڈالنا ہے تو 100 روپے کا فرق پڑ جائے گا، اگر آپ نے 4 لیٹر ہے تو 200 روپے کا فرق پڑ جائے گا۔ لیکن آپ نے پیٹرول ڈلوانا ہے اپنی حیثیت کے مطابق ڈلوائے نا۔ آپ یہ 200 روپے بچانے کے لیے کتنے دن بچا لیں گے؟ 2 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 8 دن، کتنے دن بچا دیں؟ دوسرے تیسرے دن پیٹرول ختم ہو، پھر آپ نے اسی لائن پہ آ جانا ہے۔ یعنی کہ یہ ہے کہ اپنی تھوڑی سی یہ ہم نے سمجھا کہ لالچ کر لیں، چلو جی ساڑھا 200 روپے بچ جائے گا، لیکن 200 روپے بچنے کی علاوہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کو کتنی مشکلیں ہیں، کتنی پریشانیاں آ رہی ہیں، کتنے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ وہ کئی میں نے تو دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے پکڑے ہوئے ہیں موٹر سائیکل پہ، 2-3 بچے بیچارے وہ رو رہے ہیں بچے، اور وہ ظاہر کے پیٹرول ڈلوا کے ہی جائیں گے نا۔ اگر ہر بندہ 1 لیٹر یا 2 لیٹر ڈلوا لے اپنی ضرورت کے مطابق، کل پھر ایسا نہیں ہے کہ اگر پیٹرول ختم بھی ہو جائے گا تو کتنے دن آپ کو چلے گا؟ اگر دنیا سے بھی ختم ہو جائے گا تو آپ کا پیٹرول کتنے دن چلے گا؟ میں ایک بات کر رہا ہوں، ہے نا، غصہ اس بات کا آتا ہے یار، یہ قوم میں ایک ترتیب وار چلنا چاہیے انسان کو، ڈسپلن اپنا
کے ساتھ چلنا چاہیے اور ڈسپلن کے ساتھ ہر کام ہونا چاہیے. اچھا بٹ صاحب، آپ کی وہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ نے بھی بات کی کہ جو اگر کسی بندے نے ہاسپٹل جانا ہے، کسی کو کوئی ایمرجنسی ہے، ان کے لیے وہ پیٹرول ڈلوانا بہت ضروری ہے اس وقت. جنہوں نے اگر ہاسپٹل جانا کہ ایمرجنسی میں ہے تو وہ اتنی لمبی قطاروں کے اندر وہ تو پیٹرول ڈلوا ہی نہیں سکے گا نا. تو ایکچولی تو ایسے جو نیڈی لوگ ہیں ان کا تو نقصان ہو گیا نا. بے شک ایسے پتہ نہیں لوگوں کو رات کو کتنے نقصان ہوئے ہوں گے، کن کن لوگوں کو نقصان ہوئے ہوں گے. اچھا یہ ایسی کنڈیشن تھی دوستو جو ہم رات کو ہم نے دیکھی، اور مطلب میں اور بٹ صاحب دونوں ڈسکس کر رہے تھے، یار بٹ صاحب اس پہ ویڈیو کرتے ہیں تاکہ مطلب تھوڑی سی اویئرنیس بھی دی جائے، اور اگر جو دوست اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے کہ کیا واقعی یہ طریقہ اچھا ہے. اتنی لمبی لائنیں. بٹ صاحب کی بات بڑی صحیح ہے کہ اگر آپ نے گاڑی میں 3,000 روپے کا پیٹرول ڈلوائی یا گاڑی آپ نے فل کروا لیا پیٹرول، وہ کتنے کی بچت ہو جائے گی؟ 1,000 روپے کی. تو 1,000 روپے کی بچت کے لیے آپ نے ایک پورا سسٹم کلیپس کر دیا. اور اگر آپ بائک میں پیٹرول ڈلوا رہے ہیں تو آپ کو کتنے کی بچت ہو جائے گی؟ بس دوستوں کی 300 کی. اس کے لیے آپ نے پورا سسٹم کلیپس کر دیا. اور جن لوگوں کو پیٹرول کی ضرورت تھی، اشد ضرورت تھی اس وقت، وہ بیچارے تو محروم رہ گئے نا بٹ صاحب. بے شک ایسے ہی. اچھا بٹ صاحب یہ تو ایک تھی نا رات کی کنڈیشن جو ہم نے دیکھی، اور بڑا مطلب مجھے تو بہت افسوس ہوا. ڈسہارڈ ہوئے کہ یار ہمیں قوم بننا چاہیے. مطلب ہمیں تھوڑا سا مطلب چیزوں کو ریلائز کریں، اور تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا یار بڑے ہو کے سوچو نا، تھوڑا سا ریلائز کرو، تھوڑے بڑے ہو جائیں ذہنی طور پہ. یار مل جائے گا یار. یہ کوئی وہ چیز تو نہیں جو آپ بانٹ رہے ہیں کہ آپ نے لینی لازمی ہے، کل آپ کو ملنی نہیں ہے. تو یہ مسائل نہیں. اچھا بٹ صاحب دوسری ایک اور میں چیز دیکھ رہا تھا، بلکہ میں نیوز چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ جیسے ہی پیٹرول بڑھا ہے نا بٹ صاحب، یہ جو بس والے ہیں اور یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اور ریلوے ہے، انہوں نے بھی اپنے کرائے بڑھا دیے. اب دیکھیں نا بٹ صاحب یہ اوور آل ایفیکٹ آ رہا ہے تمام چیزوں. بے شک ایسے. بلکہ میں ایک بڑا اچھا ایک تجزیہ بھی سن رہا تھا، اس کے اندر ایک بڑی اچھی بات وہ کر رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پیٹرول پرائسز جو ہے، پیٹرول کی اگر قیمتیں بڑھیں گی نا تو اوور آل جو مہنگائی ہے وہ بھی بڑھے گی. دنیا جہاں کی چیزیں بڑھیں گی، ہر چیز بڑھے گی. اچھا بٹ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جب پیٹرول بڑھتا ہے تو باقی چیزیں کیوں بڑھتی ہیں، مہنگائی کیوں ہوتی ہے؟ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ٹرانسپورٹر ہوتے ہیں نا. مثال کے طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ آپ نے اگر آلو بھیجے ہوئے ہیں تو آلو تو خود بخود تو نہیں جائیں گے نا، وہ ٹرانسپورٹر ہی لے کے جائے گا نا. ٹرانسپورٹر کیا پیٹرول استعمال کرے گا. اسی طرح ہر چیز جو نا، ہر چیز پیٹرول سے چلتی ہے. پیٹرولیم ہر چیز میں پیٹرول پڑتا ہے، اور جو بھی پیٹرولیم کی چیزیں ہوں گی وہ مہنگی ہوں گی. جو اس کے علاوہ نہیں بھی ہوں گی نا وہ بھی مہنگی ہوں گی. اور یہ ہے کہ پیٹرول جو مہنگا ہو گیا، لیکن اب پیٹرول 50 روپے مہنگا ہو گیا نا، انہوں نے 100 روپے بڑھا دینا ہے. اسی کوانٹیٹی سے نہیں بڑھانا ہے. ایک بس میں نے 200 روپے کا پیٹرول بڑھا ہے نا، تو اس میں 5 روپے کا فرق پڑے گا نا، وہ 100 روپے بڑھا دیں گے کرایہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پیٹرول کی جو لمٹ سے بڑھا ہے. اب 20 سواریوں والی ایک ویگن ہے، اس میں 200 روپے کا فرق پڑا ہے. اب 20 میں تقسیم کر لیں کہ کتنے پیسے، 5 روپے یا 10 روپے بڑھے گا. آج میں لوگوں کی انٹرویو سن رہا تھا جو دوسرے شہر ٹریول کرتے ہیں، وہ یہی بتا رہے تھے جو 1,000 روپے والی ٹکٹ تھی اب وہ 1,200 روپے میں مل رہی ہے. جیسے آئی تھنک 5% شاید، اگر میں غلط نہ ہوں تو 5% شاید ریلوے کے کرائے ہیں وہ بھی بڑھ گئے ہیں. تو بٹ صاحب دیکھیں ایک اوور آل سب سفر کر رہے ہیں نا چیز کے اندر. تو یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں مل جل کے ایسے مشکل ٹائم سے گزرنا چاہیے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. کجا یہ کہ ہم سوچیں کہ یار ساڈا کار پورا ہو جائے، ساڈی گڈی دی ٹینکی پوری ہو جائے، اگلا جتھے مرضی جاوے، اگلے جائیں بھاڑ میں. تو میرا خیال ہے ہمیں اپنے تئیں بھی بہت سی چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے. اور تھوڑا سا جیسے اتنا مبارک مہینہ چل رہا ہے رمضان المبارک کا، اور ہمارے یہ مہینہ ہمیں پیغام بھی دیتا ہے صبر کا، تحمل کا، سکون کا. دیکھیے ہم روزہ رکھتے ہیں، سارا دن صبر کرتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے نہیں، تو یہ صبر ہی ہے نا. تو اتنا بڑا پیغام ہے اس مہینے کے اندر بھی، تو ہمیں مطلب اس مہینے کے اندر یہ بھی تو عمل کرنا چاہیے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، صبر کر کے چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے. اور دیکھیں بٹ صاحب آپ دیکھیں کہ سڑکوں کے اوپر گاڑیاں کتنی ہو گئی ہیں، بائکس کتنی زیادہ ہو گئی ہیں. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. اور دوستو دیکھیے کہ پوری دنیا کے اندر اگر آپ تھوڑا سا انالائز کریں، ایک سسٹم ہے کہ وہ موقع کی مناسبت کے مطابق اپنی جو ایسیسریز ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں. اگر بہت ضرورت ہے وہ گاڑی استعمال کریں گے، بہت اشد ضرورت ہے تو بائک استعمال کریں گے. لیکن بٹ صاحب معذرت کے ساتھ ہم نے جو المیہ دیکھا ہے ہماری اپنی سوسائٹی کے اندر کہ ہم بے جا اور بلا وجہ گاڑیاں اور بائک سڑکوں پہ لے آتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے پاکستان میں امن و امان ہے، ہر چیز موجود ہے. اب وہ دیکھیں نا، جس جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے وہاں پر نہ پانی ہے نہ پیٹرول ہے، نہ وہ بھی تو سروائیو کریں گے نا. اب جب ہم کسی کا دیکھ لیں دکھ درد دیکھیں، اپنے گھر کو دیکھیں، ہم تو بڑے سکھی ہیں. اگر پیٹرول نہیں ملتا، اگر مہنگا بھی مل رہا ہے تو مل تو رہا ہے نا آپ کو. اور آپ کی یہ جو تسلسل سے جو پیٹرول آ رہا ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگلا کوٹا آپ کو آ ہی جائے گا، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو
بنانے کا مقصد یہی تھا کہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسروں کو بھی اسپیس دیں اور اپنی ضرورت کے مطابق خریدیں ضرورت چیزیں. کے مطابق چیزیں خریدیں. جس کو بولتے ہیں نا ذخیرہ اندوزی, ہاں جی, اس سے بچیں. وہ تو ویسے بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. تو دوسروں کا خیال کریں کہ زیادہ نیڈی کون ہے اس وقت. اپنی گاڑی یا اپنی بائک کی ٹینکی فل کروانے سے بہتر ہے کہ کسی دوسرے کو بھی دیکھیں کہ یار کون زیادہ نیڈی ہے. کسی نے ہاسپٹل تو نہیں جانا ہے, کسی کو ایمرجنسی تو نہیں ہے. جیسے بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں, پیرنٹس اسکول چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں, بائک میں پیٹرول نہیں ہے یا گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے, تو اس وقت کم از کم ان کی ہیلپ کریں. تو یہی وقت ہوتا ہے اجتماعیت کا, یونائٹ ہونے کا. تو میرے خیال سے ہمیں اپنے تئیں بھی بہت سی ایسی ایفرٹس کرنی چاہیے, اپنے گریبان میں بھی جاگنا چاہیے کہ ہم کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں. پینک ہونے سے بہتر ہے خود ریلائز کریں اور دوسروں کا بھی ساتھ. لیکن یہ ایک بات ہے کہ جب ہم نے پیٹرول ڈلوانے گیا, ہم نے وہی 2-4 لیٹر ہی ڈلوایا تھا. ہم نے نہیں کہا تھا کہ ٹینکی, میں نے کہا تھا ٹینکی فل کرا, کہتا نہیں. مجھے بٹ صاحب نے کہا تھا کہ فل کروا لیں, تو میں نے کہا نہیں بٹ صاحب میری بات سنیے, کتنے کی بچت ہو جائے گی یار اگر میں فل بھی کروا لوں گا تو 4-5 دن 6 دن بعد ختم ہو ہی جا رہے ہیں. تو اس کے بعد کیا کریں گے, پھر تو ڈلوانا ہی ہے. تو بس چھوڑیں یار, بہت ہے جتنا ہو گیا بس. تو پلیز آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پینک نہ کریں, دوسروں کا خیال کریں. ایسی کنڈیشن آتی ہیں چلی جاتی ہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے, اللہ نے ایک اعلیٰ ترین مخلوق بنایا انسان کو, تو انسان ہر چیز کا مقابلہ کر لیتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پریشان نہیں ہونا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو, ٹاپک اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا اور کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ ہمیں ایسی کنڈیشن کے اندر کس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے. اپنا سب بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. ہم ملتے ہیں تھوڑی سی بریک کے بعد. اور یہ یار دوست سجن بیلی جڑے ہانگ کانگ, تائیوان, سنگاپور, کوریا, چائنا, ایران, امریکہ, جہاں سے بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں, ہمیں کامنٹس ضرور کریں. ہماری اس کاوش کو پسند کریں, لائک کریں, شیئر کریں. اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ کامنٹس کرتے ہیں اور جب آپ بتاتے ہیں کہ ہم فلاں جہاں سے بول رہے ہیں. تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. شکریہ. ملتے ہیں تھوڑی سی بریک کے بعد.